السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو آسٹریلیا کے حوالے سے گائیڈ کروں گا، اور جو لوگ اپنے بچوں کو باہر سیٹ کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں، وہ او اے لیول اپنے بچوں کو کروائیں۔ میٹرک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھنا تو پھر میٹرک کروائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پاکستان میں نہیں رکھنا اور باہر بھیجنے کے خواہش مند ہے تو پھر انگلش میڈیم تعلیم دیں، ان کو او اے لیول کی ایجوکیشن دیں۔ میٹرک کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ایف اے ایف ایس سی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اگر 20-21 سال کی عمر میں باہر چلے جاتے ہیں تو 30 سال کی عمر تک وہ باہر سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اگر آپ نے ان کو باہر سیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے باہر بھیجنا تو پھر اسٹڈی ویزا پہ آپ ان کو باہر بھیجیں۔ آج میں آپ کو جو ہے گائیڈ کروں گا آسٹریلیا کا وزٹ ویزا جو ہے وہ کس کو ملے گا، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے۔ آسٹریلیا کا وزٹ ویزا جو ہے صرف اور صرف بزنس مین کو ملے گا، نتھو کہہ رہے ہر بندے کو نہیں ملتا۔ اس کی فائل تیار ہوتی ہے، فائل امبیسی میں سبمٹ ہوتی ہے، اور امبیسی جو ہے تقریباً 4 ہفتے لے جاتی ہے، مطلب کہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے آپ کی باری آتے آتے۔ ویزا ملے نہ ملے وہ امبیسی کی مرضی ہے۔ فائل چارجز علیحدہ ہوتے ہیں اور ویزا فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ بزنس مین کو جو ہے وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے، پاسپورٹ نیا اور پرانا وہ چاہیے، اگر پرانے 3-4 ہیں تو سارے چاہیے۔ 2x2 کی تصویریں چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ ایف آر سی جو ہے وہ بولتے ہیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو، جو نادرا سے ملتا ہے۔ آپ نادرا کے آفس جائیں گے، 1000 روپیہ لیتے ہیں، شاید یہ 500 روپے لیتے ہیں، آپ کو ایف آر سی دے دیں گے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اس کے اوپر آپ کا نا سارا فیملی کا بائیو ڈیٹا آ جاتا ہے، بہن بھائی، والد صاحب، والدہ، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں فائنینشیل ڈاکومنٹس نا، کہ آپ کے جو اپنے ذاتی ڈاکومنٹس میں جو بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ۔ اگر اکیلا بندہ، میرے جیسا بندہ، سولو ٹریول جس کو کہتے ہیں، اکیلا بندہ اگر ٹریول کر رہا ہے تو اس بندے کے اکاؤنٹ کے اندر 15 لاکھ ہونے چاہیے۔ اب 15 لاکھ یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ چلتا نہیں ہے تو ایک دم 15 لاکھ ڈال دیے، رننگ اکاؤنٹ، پیسے آ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں۔ اسی بینک اکاؤنٹ سے آپ ایزی پیسہ بھی کر رہے ہیں، اسی بینک اکاؤنٹ سے آپ کہیں پہ کھانا پینا کر رہے ہیں تو کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو 25 سے 30 لاکھ، میں ویسے 40 لاکھ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر کے میاں بیویوں کے ساتھ 2 بچے ہیں یا 1 بچہ تو آپ کے پاس 40 لاکھ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پرسنل انکم ٹیکس ریٹرن لگے گی، اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے ٹیکس کا، وہ بھی لگے گا۔ پھر آپ نے جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے اندر جو پروف ہوتا ہے وہ آپ کا پارٹنرشپ اگر ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے، اگر آپ کی سنگل مین کمپنی ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے، اگر پیرنٹس کی کوئی کمپنی ہے تو آپ نے اس کے ڈاکومنٹس دینے ہیں۔ کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دینا ہے آپ نے، چیمبر آف کامرس کا آپ نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اگر آپ چیمبر ممبر ہیں تو وہ بھی چاہیے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو چیمبر سے رجسٹرڈ ہو جائے۔ لاہور چیمبر ہوتا ہے، سیالکوٹ چیمبر ہے، گوجرانوالہ ہے، کراچی چیمبر ہے۔ ہر شہر کے اندر بزنس مین نے اپنے چیمبرز بنائے ہوئے ہیں۔ کمپنی کی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے نا وہ آپ نے 3 سال کی دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ جب ساری چیزیں کمپنی کی دے رہے ہیں، پرسنل اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بھی کمپنی کا لگے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی آسٹریلیا میں دوست جا رہا ہے، ریلیٹیو ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ اگر آپ نے پھر بھی بتانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے امبیسی کی جو اپنی آسٹریلیا کی فیس ہے، جو امبیسی فیس ہے وہ ہے آسٹریلین ڈالر 190۔ ٹھیک ہے، آسٹریلین ڈالر 190 جو ہے دیکھ لیتے ہیں کتنے بن جاتے ہیں۔ تقریباً یہ جو ہے 35,000 بن جاتا ہے پاک روپیز۔ یہ امبیسی فیس 35,000 ہے۔ جو فائل چارجز ہوتے ہیں، کوئی 30,000 لیتا ہے، کوئی 50,000 لیتا ہے۔ جو بندہ فائل تیار کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کمپنی کے اوپر، کہ ان کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا ان کی ہسٹری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے فائل تیار کرواتے ہیں اور ریجیکٹ نہیں ہوتی، میں بھی فائل تیار کرتا ہوں۔ اسی طرح جاب ہولڈر والے ہیں، ان کے اندر ڈاکومنٹس میں فرق آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں اس میں آ جاتا ہے، ریٹائر پرسن ہے، کوئی آفیسر ہے تو اس کے اندر ڈاکومنٹس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ہیں بیسک سی چیزیں۔ آسٹریلیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ڈاکومنٹس آپ کے صحیح ہوں، پیسے آپ کے پاس زیادہ ہوں، اور آپ جا سکتے ہیں ایزی۔ اور مزید آپ کو آسٹریلیا کی کوئی انفارمیشن چاہیے، میرے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ کال کریں، جو بہتر چیز ہوگی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔